BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں توہین رسالت کے الزام پر اپنا ہاتھ کاٹ لینے والے بچے کی عیادت نہیں زیارت کی جا رہی ہے. یہ معاشرے میں کس طرح کے رجحان کی عکاسی ہے؟ لوگوں نے اس عمل کو اتنا چڑھایا، اس سے تو دوسرے بچوں کو ایک شے ملے گی کہ وہ بھی شاید اس قسم کی حرکت کریں تو وہ ہیرو بن جائیں گے. چین میں پچھلے 25 سال میں پہلی دفعہ چین کی معاشی ترقی کی شرح میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے. اور لے چلیں گے آپ کو پیسیفک کے ایسے جزیرے پر جہاں 90% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں. فلم ساز شرمین عبید چنوئی کا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر ان کی فلم نے اس مسئلے کو قومی سطح پر اجاگر کیا ہے. صوبہ پنجاب میں توہین رسالت کے الزام کو غلط ثابت کرنے کی خاطر اپنا ہی ہاتھ کاٹ دینے کے واقعے سے پاکستان میں ایسے الزامات کے تئیں سماجی رویوں پر ایک بحث سی چھڑ گئی ہے. ضلع اوکاڑہ کے ایک گاؤں میں ایک لڑکے کی طرف سے توہین رسالت کے شبہ میں اپنا ہاتھ کاٹ دینے کے واقعے کے بعد پولیس نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت گاؤں کی مسجد کے خطیب کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اوکاڑہ سے ارم عباسی کی رپورٹ. یہ اس بچے کا گھر ہے جس نے توہین رسالت کا الزام لگنے پر اپنا ہاتھ خود کاٹ ڈالا. تعلق اوکاڑہ کے ایک نواحی قصبے سے ہے. جب میں کیسر سے ملی جن کا نام ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نے تبدیل کر دیا ہے تو اس کے چہرے پر کمزوری عیاں تھی. ایسا محسوس ہوا جیسے مذہبی جذبات ان کی تکلیف اور درد پر حاوی ہیں. یہ بیان ہو رہا تھا، امام صاحب نے کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، وہ ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں. اگر کوئی ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کر. میرا ہاتھ کھڑا ہو گیا. فوراً ہی میرے ذہن میں آیا کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں رہا. پھر میری جان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ میرا ہاتھ میرے تن کے ساتھ رہے، اس لیے میں نے کاٹ دیا. کیسر کا کہنا ہے کہ امام نے اپنے خطاب میں اس پر توہین رسالت کا الزام لگایا. یہ وہ مسجد ہے جہاں محلے کے امام نے لڑکے پر توہین رسالت کا الزام لگایا. اس وقت اس مسجد میں تقریباً 100 کے قریب لوگ موجود تھے جو کہ مشتعل ہو گئے اور لڑکے نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ کر ٹرے میں رکھ کر امام کو پیش کیا. اس واقعے کے بعد مسجد کے امام کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر اسداد دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے، مگر قیصر کو اس سے کوئی غرض نہیں. جو ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اٹھا ہے، جب میں نے اسے کاٹ دیا ہے تو پھر درد یک تکلیف یک پریشانی کس بات کی ہوگی؟ یہ وہ گھاس کاٹنے والی مشین ہے جسے استعمال کیا گیا. بچے نے اس بلیڈ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کاٹ ڈالا. بیشتر گاؤں والے نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بلکہ اسے ہیرو قرار دے رہے ہیں. یہاں تک کہ دور دراز گاؤں کے لوگ بھی بچے کو یہاں ملنے آ رہے ہیں. یہاں لوگ کیسر کی عیادت کی بجائے زیارت کرنے آ رہے ہیں. ملنے کے لیے اسے آیا ہوں، پتہ چلا ہے کہ بچے نے ایسا کیا ہے تو جی چاہا ہے کہ اس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. ہمارا بھی جی چاہا ہے کہ اس کی زیارت کریں، اسے دیکھیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. توہین رسالت کے الزام میں خود کو خود سزا دینے کا یہ ایک تشویشناک واقعہ ہے جس پر بعض سماجی ماہرین برہم ہیں. جن لوگوں نے اس عمل کو اتنا چڑھایا، اس سے تو دوسرے بچوں کو ایک شے ملے گی کہ وہ بھی شاید اس قسم کی حرکت کریں تو وہ ہیرو بن جائیں گے. لیکن قدامت پسند پاکستانی معاشرے میں جہاں محض توہین رسالت کا الزام ہی کئی سیاستدانوں اور شہریوں کی موت کا سبب بنا، وہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیصر کا انجام اس سے کہیں زیادہ دردناک ہو سکتا تھا. ارم عباسی، BBC نیوز، اوکاڑہ، پنجاب. ارم عباسی کی رپورٹ آپ نے دیکھی. ارم اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. ارم، حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی، میں نے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے اس موضوع پہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس واقعے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا، اگر میں آپ کو ان کے ایگزیکٹ الفاظ میں بتاؤں، کہ یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ امام کے کہنے پر بچے نے ہاتھ کاٹا، اور چلو اگر عوام کے کہنے پہ
اگر عوام نے کہا بھی کہ ہاتھ کاٹا جائے تو 15 سالہ بچہ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹے یا نہ کاٹے. اس کے بعد جب میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ بچہ 15 سال کا ہے اور امام کی عمر بڑی ہے تو ذمہ داری کیا امام یا پڑوسیوں پر عائد نہیں ہوتی, تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مولوی صاحب نے ایسا اگر کیا ہے تو غلط ہے, لیکن بچے کی تربیت کے بارے میں دیکھنا ہوگا اور اس کی دماغی حالت کے حوالے سے جو ہے ہمیں تحقیقات کے دوران ہی پتہ چلے گا کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے. لاہور سے ارم عباسی, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں مصنف اور تجزیہ کار حارث خلیق. حارث خلیق سیربین میں خوش آمدید. حارث, جس طرح اس بچے کی زیارت کی جا رہی ہے, جس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اس سے معاشرے میں کس طرح کے رجحانات کی عکاسی ہوتی ہے؟ عالیہ, یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے مگر یہ بہت پیچیدہ ہے اور اس کا تھوڑا سا تاریخی تجزیہ کہ یہ اس قسم کے جو افعال ہیں وہ معاشرے میں نہ صرف یہ کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی سیاست ہوئی ہے اور جس طرح کا نظریاتی بیانیہ ریاست نے اور ریاست کے اداروں نے اور اس کے بعد سماج میں موجود مذہبی گروہوں یا تشدد پسند جماعتوں یا تبلیغی جماعتوں نے جو جس قسم کی فضا پیدا کی, اور میں کسی صرف محض ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا, تمام مسالک نے اس کے نتیجے میں اس قسم کے خود کو اذیت پہنچانا یا دوسروں کو پر تشدد کرنا محض کسی الزام کی وجہ سے یہ ایک نارم بن گیا ہے. یہ بات بہت فروغ پا گئی ہے. تو یہ اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے اور اس کا ایک سیاسی پہلو ہے. نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ ایک اور طرح سے بھی آپ اسے دیکھ سکتی ہیں کہ اگر وہ بچہ فرض کریں کہ اپنا بازو تن سے جدا نہ کرتا تو کیا جو مسجد میں جیسا کہ ارم عباسی صاحبہ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو دیگر جو نمازی وہاں موجود تھے یا لوگ موجود تھے وہ مشتعل ہو گئے تھے تو کیا وہ اس کی جان نہ لے لیتے؟ تو اس کے کئی پہلو ہیں. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کے تمام معاشروں میں اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو نفسیاتی کاؤنسلنگ کی یا معاونت کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, مگر ہمارے ہاں ہر چیز میں ہمارے دین کو یا ہمارے اکابرین کا نام لے کے اسے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کیونکہ علم پروری تو درکنار, جہل پر بہت زیادہ زور ہے, دین سے واقفیت نہیں ہے اور بنیادی باتیں جو ہیں نا ان کی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہاں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں تک حکومت کا سوال ہے, ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے رجحانات کے خلاف ایک حکمت عملی ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی اس پہ کام ہوا ہے. تو وہ جو ان کی حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہے, آپ کو وہ کس حد تک مؤثر نظر آتی ہے؟ اس میں بڑے جھول ہیں اور اس میں بہت ہی ایک سلیکٹیو قسم کا جسٹس ہمیں نظر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں اور حکومت اور ریاست کے تمام اداروں میں سول اور فوجی عسکری یہ کہیں اس بات کے شواہد تو ملتے ہیں کہ ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ اب ہمارا معاشرہ جس نہج پر چلا گیا ہے اور جس سطح پہ پہنچ گیا ہے وہاں سے اسے واپس لانا بہت ضروری ہے, ورنہ ایک طوائف الملوکی کا عالم ہو جائے گا. مگر اس کے لیے جو امیڈیٹلی فوری طور پر جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس میں وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ معاشرہ مزید تقسیم ہوگا. اسلام آباد سے حارث خلیق, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عراق میں عام شہریوں پر تشدد میں حیرت انگیز حد تک اضافہ ہو رہا ہے. صرف 1 جنوری 2014 سے لے کر 31 اکتوبر 2015 تک 18,800 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ایک نئی رپورٹ کے مطابق اسی دوران 32 لاکھ افراد کو اندرون ملک نقل مکانی کرنی پڑی ہے. لیبیا میں بد امنی کے خاتمے کے لیے نئی مخلوط حکومت پر معاہدہ ہو گیا ہے. لیبیا میں مختلف جنگجو دھڑوں کے درمیان یہ معاہدہ اقوام متحدہ نے کروایا ہے. ملک میں سن 2014 سے 2 مختلف حکومتیں اور پارلیمان مختلف جگہوں پر بنی ہوئی ہیں. ابھی تک یہ واضح نہیں کہ نئی حکومت کس جگہ بنائی جائے گی.
ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں یومیہ 7,200 بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں اور مردہ پیدا ہونے والے بچوں کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ہے۔ طبی جریدے دی لینسٹ کے مطابق دنیا بھر میں سن 2015 میں 26 لاکھ بچے مردہ حالت میں پیدا ہوئے ہیں اور ان میں سے نصف کی موت زچگی کے عمل کے دوران ہوئی۔ اور ہالی ووڈ کے ہدایت کار اسپائک لی اور اداکارہ جاڈا پنکٹ اسمتھ نے کہا ہے وہ آسکر ایوارڈز کے لیے زیادہ تر سفید فام فنکاروں کی نامزدگیوں کی وجہ سے آئندہ ماہ ان ایوارڈز کی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر آپ کو لے چلیں گے پیسیفک کے ایسے جزیرے پر جہاں 90% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ اور فلم ساز شرمین عبید شنوئے کا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر ان کی فلم نے اس مسئلے کو قومی سطح پر اجاگر کیا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ جنوبی پیسیفک کے جزائر دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ہیں، لیکن یہاں کے جزائر صحت کے ایک بڑے بحران کا شکار ہیں۔ ٹونگا کے لوگوں کا شمار دنیا کے موٹے ترین لوگوں میں ہوتا ہے اور شوگر جیسی بیماریوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے حکومتی مالی معاملات دباؤ کا شکار ہیں۔ اس مسئلے کی وجہ کیا ہے؟ کیٹی واٹسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ثنا گلزار۔ ہر روز ٹونگا کے مچھیرے مقامی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے مچھلی لاتے ہیں، لیکن مچھلی بیچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب لوگ بیرون ملک سے برآمد کیے جانے والا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں عالمگیریت کی وجہ سے تجارت آسان اور خوراک سستی ہو گئی ہے۔ سپر مارکیٹس میں بیرون ملک سے برآمد کی جانے والی سستی اشیاء خورد و نوش بآسانی دستیاب ہیں، جبکہ تازہ مقامی خوراک مہنگی ہے۔ غیر صحت مند خوراک اس ملک میں بیماری کا باعث بن رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت پر معاشی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ لوگ ذیابیطس کے کلینک میں چیک اپ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ٹونگا کی 90% آبادی موٹاپے کا شکار ہے۔ ٹونگا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آبادی کے تناسب سے ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی آگاہی مہم کے باوجود ذیابیطس پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی ہے، ہمارے کام میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ہونی خاندان کے افراد ذیابیطس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میری دادی کو یہ بیماری ہوئی، پھر میرے والدین اور بہنوں کو، اور اب مجھے۔ اب ہم خوراک کا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ٹونگا میں ذیابیطس پھیلنے کی وجہ یہاں کے لوگوں کی جینیات ہے۔ ماضی کی نسلیں کم خوراک پر گزارا کرتی تھیں، جس کے باعث ان کے جسم زیادہ خوراک کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن اس مذہب پسند معاشرے کے لوگ انتہائی خوش خوراک ہیں، انہیں کم کھانے کا پیغام سمجھانا آسان نہیں ہوگا۔ ٹونگا کے وزیر صحت کا موقف ہے کہ ذیابیطس پر قابو پانا عوام کی ذمہ داری ہے۔ ان کے خیال میں مفت علاج کی سہولت کی بندش شاید لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر سکے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ پرہیز نہیں کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور ان کا علاج ہو جائے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا علاج مفت ہوگا۔ جب تک سیاستدان اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، ڈاکٹر مریضوں کا علاج جاری رکھیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ صحت کا یہ بحران جلدی حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیٹی واٹسن کی رپورٹ۔ اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جن خبروں میں آپ کی زیادہ دلچسپی رہی ان میں پروفیسر اسٹیون ہاکنگ کے اس بیان سے متعلق خبر جس میں ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کو انسان سے ہی خطرہ ہے، اور پاکستانی خواتین کی آن لائن کاروباری دنیا میں دلچسپی کی خبریں شامل ہیں۔ پاکستان کی دستاویزی فلم ساز شرمین عبید شنوئے کی دوسری فلم اے گرل ان دی ریور بھی آسکر ایوارڈ کے مختصر دورانیے کی دستاویزی فلموں کے لیے نامزد ہو گئی ہے۔ یہ فلم پاکستان میں غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے مسئلے پر بنائی گئی ہے۔ کراچی میں ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے شرمین شنوئے سے ملاقات کی اور اس مسئلے کی وجوہات اور حل پر بات چیت کی، لیکن ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آسکر کے لیے دوسری بار نامزدگی کا راز کیا ہے؟
سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ میں خود ہی ایک شوق میں تھی کہ میری فلم دوسری دفعہ پہنچ گئی، کیونکہ بہت ہی ریئر بات ہے کہ ایک فلم میکر جو جیت جائے اس کی پھر فلم اتنے کم سالوں میں نامزد ہو جائے. مگر آسکرز کی خصوصیات ہے کہانی اور ٹیکنیکل بھی. ووٹرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں، تو کبھی نہیں پتہ چلتا کس کو کیا پسند آ گیا کس فلم کے اندر. تو ویسے کسی آئیڈیا کو میچور کر کے فلمی شکل دینے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کتنی ڈیفیکلٹیز آپ کو پیش آتی ہیں؟ اگر میں شارٹ ڈاکیومنٹری فلم بنا رہی ہوں جس طرح یہ گرل ان دا ریور ہے تو 1.5 سے 2 سال بھی لگ جاتے ہیں. اگر لانگ فلمز بنا رہی ہوں تو اکثر مجھے 3.5 سے 4 سال بھی لگ گئے ہیں، جس طرح ابھی گرل ان دا ریور غیرت والے قتلوں کے اوپر ہے. تو جب میں فلم کر رہی تھی تو بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ غیرت والے قتل جو ہیں وہ بالکل غلط ہی نہیں ہیں، مطلب وہ جائز ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ، اس ذہنی تناسب کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے. غیرت کے نام پر قتل کے خلاف اورر فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی ہے، شرکت گاہ بھی کام کر رہی ہے، ہندوستانی حقوق کمیشن بھی بڑے عرصے سے کام میں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کمپین میں آپ کی یہ جو دستاویزی فلم ہے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے گی؟ اب جب یہ فلم آسکر کے اندر نامزد ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ جو آنر کلنگز ہیں اس پہ کام کریں گے. انہوں نے کہا پہلی اسکریننگ اسلام آباد میں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایشو جو بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے نیشنل اسفیئر پہ آ گیا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ بینیفٹ کرے گا پوری کیمپین کو. ہم بھی اویئرنیس کیمپین شروع کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ آلریڈی کام کیا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. ویسے اس میں قصاص و دیت کا قانون بھی لگتا ہے کہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور قصاص و دیت ایک کہا جاتا ہے کہ مذہبی یا اسلامی لا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہوگا اس میں امینڈمنٹ کرنا یا اس کو ختم کرنا؟ دیکھیں آلریڈی پاکستانی سینٹ نے پاس کر دیا ہے بل، اینٹی آنر کرائم بل. اینٹی آنر کرائم بل جو ہے وہ معافی لے لیتا ہے، معافی نہیں الاؤ کرتا غیرت والے قتلوں میں. اور نیشنل اسمبلی کو لو گیا تھا، نیشنل اسمبلی میں لیپس ہو گیا ہے. ہماری ایک پوری مہم چل رہی ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ اینڈ ہاؤس کے اندر اس کو پاس کیا جائے. مرڈر ٹیررزم کے اندر آپ فگیونیس نہیں کر سکتے، تو آپ غیرت والے قتل وہ بھی تو ٹیررزم کی طرح ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو مار دیا، آپ نے بیوی کو مار دیا، تو اس کے اندر کس طرح ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ فگیو کر جائے گا. آپ کو خوشی زیادہ کس پہ ہوگی، بل پاس ہونے پر یا آسکر پر؟ اس سے بڑا آسکر یا جیت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ایک لا پاس ہو جائے. تو اس دفعہ تو میری ریئل جیت ہوگی اگر یہ لا پاس ہو جائے. شرمین عبید چنوئی سے ریاض سہیل نے بات کی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے.